الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تقریر سنیں گے آپ؟ میں مطمئن ہوں ربانی بھائی میں مطمئن ہوں ٹینشن کوئی نہیں پرابلم کوئی نہیں پریشانی کچھ نہیں کیوں اس لیے کہ ٹینشن بولے جس کا نبی مر کے مٹی میں مل گیا ٹینشن بولے جس کا نبی مجبور ہے ٹینشن بولے جس کا نبی بے اختیار ہے ٹینشن بولے جس کے نبی کی بات رب کے دربار میں سنی نہیں جاتی ٹینشن بولے جس کا نبی کانا ہے ٹینشن بولے جس کا نبی بہرا ہے ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہم سلام پڑھتے ہیں گھر میں مصطفیٰ سنتے ہیں مدینے میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی ہے رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی ہے اور سنا تو ان کو سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم سنا دو ان کو سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم آج حالات کیا ہیں دعویٰ حکومت کا یہ حکومت ہماری یہ زمین ہماری یہ دھرتی ہماری یہ علاقہ ہمارا یہ شہر ہمارا یہ ملک ہمارا فلاں تم یہاں سے نکل جاؤ فلاں تم نکلو ان کے نام اس شعر کے ذریعے پیغام ہے کہ سنا دو ان کو سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم بیٹا زمین خدا کی حکومت میرے رسول کی ہے حکومت میرے رسول کی ہے رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی ہے اور یہاں پہ اپنے پرائے میں کوئی فرق نہیں وہ کوئی اور جگہ ہے جہاں چہرہ دیکھ کے فیصلہ ہوتا ہے وہ کوئی اور جگہ ہے جہاں چہرہ دیکھ کر کسی کو مجرم کسی کو ظالم کسی کو مظلوم بنا دیا جاتا ہے وہ کوئی اور جگہ ہے جہاں پر سپریم کورٹ کا جج بھی پیسے کی بنیاد پہ خریدا جاتا ہے وہ کوئی اور جگہ ہے جہاں ہائی کورٹ کا وکیل بھی خرید لیا جاتا ہے وہ کوئی اور جگہ ہے جہاں پر حکومت کی کرسیاں بھی دولت کے بل پہ خریدی جاتی ہے لیکن یہ وہ جگہ جہاں پر فیصلہ چہرہ دیکھنے پر نہیں سچائی کی بنیاد پر ہوتا ہے حقانیت کی بنیاد پر ہوتا ہے صداقت کی بنیاد پر ہوتا ہے یہاں پر اپنے پرائے میں کوئی فرق نہیں منافقوں یہ عدالت میرے رسول کی ہے منافقوں یہ عدالت میرے رسول کی ہے رسول میرے ہیں جنت میرے رسول آج کی جو میری تقریر ہوگی وہ ایک تحریک کی صورت میں علامہ غلام ربانی صاحب اللہ دعا فرمائیں اور مائک والے بھائی ذرا کرم کر دیں بہت اچھا مائک ہے آپ کا تھوڑا سا اور کرم کر دیں نا ہاں تو پھر ہمارا کام آسان ہو جائے ہاں
تاکہ اگلی تقریر جو کل کرنی ہے وہ کم سے کم آسانی کے ساتھ کر لیا جائے. سمجھ رہے ہیں نا؟ دیکھیے انسان دنیا میں دو چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. ایک مال سے محبت کرتا ہے اور ایک اولاد سے محبت کرتا ہے. صحیح ہے؟ مال سے محبت کرتا ہے اور ایک اولاد سے محبت کرتا ہے. مال سے محبت کا حال یہ ہے کہ اگر گرمی ٹھنڈی کے موسم میں جنوری کے مہینے میں کسی مولانا صاحب نے کہہ دیا اے بدوا فجر کی نماز پڑھنے کیوں نہیں جاتا؟ حضرت ٹھنڈی بہت لگتی ہے، ڈر لگتا ہے ٹھنڈی جاڑا نہ لگ جائے، کہیں بیمار نہ پڑ جاؤ. لیکن کسی نے اگر جنوری کے مہینے میں خبر کر دی اگر تم رات کے بھور کے 4 بجے یا 3 بجے کھلا جگہ پہ یہاں سے 15 کلومیٹر دور جاؤ گے تو تمہیں 50,000 روپے ملے گا. تیرا فائدہ 1 لاکھ روپے کا ہوگا. تو ایک انسان مال سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، نہ اس سے ٹھنڈی کی فکر ہوگی، نہ اس کی جان کی فکر ہوگی، نہ اس کو کوئی پریشانی لاحق ہوگی، بلکہ وقت سے پہلے وہاں پہنچے گا. اس لیے کہ اس کو دولت ملنے والی ہے، اسے مال ملنے والا ہے، اسے پیسہ ملنے والا ہے. یہی وجہ ہے مال کے کمانے کے لیے انسان صبح سے لے کے شام تک محنت کرتا ہے، رات تک محنت کرتا ہے، اپنی نیندوں کو قربان کرتا ہے، اپنے آرام کو قربان کرتا ہے. ساری قربانیاں مال جمع کرنے میں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے دولت اکٹھا کیا، ایک بلڈنگ بنایا، دوسری بلڈنگ کی فکر ہے، دوسری بنا لیا، تیسری کی فکر ہے، تیسری بنا لیا، چوتھی کی فکر ہے، چوتھی بنا لیا، پانچویں کی فکر ہے، ایک گاڑی خرید لیا، دوسری گاڑی کی فکر ہے، دوسری خرید لیا، تیسری کی فکر ہے، تیسری خرید لیا، چوتھی کی فکر ہے، چوتھی خرید لیا، پانچویں کی فکر ہے، ایک کٹھا زمین خرید لیا، دوسرے کٹھے کی فکر ستا رہی ہے، دوسرے کٹھے کا انتظام ہو گیا، تیسرے کٹھے کی فکر ستا رہی ہے، تیسرے کٹھے کا انتظام ہو گیا، چوتھے کٹھے کی فکر ستا رہی ہے، چوتھے کٹھے کا انتظام ہو گیا، پانچویں کٹھے کی فکر ستا رہی ہے. اور جب ایک انسان مالدار ہو جاتا ہے تو دعویٰ یہ کرتا ہے یہ بلڈنگ ہماری ہے، یہ گاڑی ہماری ہے، یہ بنگلہ ہمارا ہے، یہ زمین ہماری ہے، یہ پلاٹ ہمارا ہے. اور رہی بات اولاد کی، اولاد کیسی بھی ہو، لنگڑی ہو، لولی ہو، اپاہج ہو، کالی ہو، چاہے جیسی اولاد ہو، وہ ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، وہ دل کا سہارا ہوتا ہے. اگر وہ کالا بھی ہے نا تو باپ کہتا ہے میرا نور نظر ہے یہ، میرے دل کا سہارا ہے یہ، میرا راز دلالا ہے یہ، اور دعویٰ کرتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری یہ 10,000 کمانے والا آج کے مہنگائی کے دور میں کیا کرے گا؟ ڈاکٹر بناؤ تاکہ لاکھوں روپے کمائے، انجینئر بناؤ تاکہ لاکھوں روپے کمائے، پروفیسر بناؤ تاکہ لاکھوں روپے کمائے، اور پائلٹ بناؤ تاکہ لاکھوں روپے کمائے. میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، کم مولانا نے کسی نے منع کیا ہے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر مت بناؤ، اپنے بیٹے کو انجینئر مت بناؤ، اپنے بیٹے کو پروفیسر مت بناؤ، اپنے بیٹے کو پائلٹ مت بناؤ؟ میں تو کہتا ہوں سب بناؤ، اور سب سے پہلے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھاؤ. بے شک حق ہے. جب قرآن پڑھاؤ گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ سن لو. اچھا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا محبت سے بولے یا رسول اللہ. جب قرآن پڑھاؤ گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ ایک اللہ والا ایک قبرستان سے گزر رہا ہے، قبرستان کے پاس سے گزرا، دیکھا قبرستان ہے، قبرستان کے سامنے کھڑا ہو گیا. اللہ کا ولی کھڑا ہونے کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اور پڑھنے کے بعد قبر والوں کے لیے اصلاح ثواب کر دیتا ہے. آگے وہ اللہ والا چلا گیا، لیکن قبر والے اٹھ کر ثواب کی تقسیم کرنے لگے. 1 ہفتے کے بعد اللہ کا ولی لوٹتا ہے تو دیکھتا کیا ہے یہ قبر والے آپس میں جھگڑ رہے ہیں. اللہ کے ولی نے پوچھا جھگڑتے کیوں ہو؟ کہا حضور جھگڑ نہیں رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں. کہا کیا بانٹ رہے ہو؟ کہا وہی ثواب بانٹ رہے ہیں جو 1 ہفتہ پہلے ادھر سے گزرتے ہوئے آپ نے ہماری روح کو پہنچایا تھا. اللہ اللہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، اتنا ثواب اللہ نے عطا فرمایا کہ 1 ہفتے سے قبرستان والے بانٹ رہے ہیں لیکن ثواب ختم نہیں. کیا بات ہے. اللہ اللہ سب تو بانٹ رہے ہیں، لیکن ایک قبر والا مردہ اپنی قبر میں آرام سے سویا. اچھا آرام سے، نو پرابلم، کوئی ٹینشن نہیں. قبر میں اتنے آرام سے
اللہ کے ولی نے پوچھا کہ ذرا اس قبر والے سے پوچھو کہ وہ نہیں آیا کیا، اسے ثواب نہیں چاہیے؟ گئے لوگ، کہا کیا بات ہے، ایک ہفتے میں تم ایک بار بھی نہیں آئی ثواب لینے کے لیے؟ آرام سے سو رہے، کہا ہمیں نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کہ میں نے مرنے سے پہلے اپنے قبر کے ثواب کا انتظام کر لیا۔ کیا بات ہے، ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ زور سے بولے، زور سے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا وہ کیسے؟ کہا سن، مرنے سے پہلے میں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سن، شہر کی فلاں جگہ پہ میرا بیٹا مدرسے میں نہیں پڑھاتا، مسجد میں امامت نہیں کرتا ہے، بلکہ ہوٹل چلاتا ہے۔ مولوی بننے کا مطلب تھوڑی نہ ہے کہ مدرسے میں پڑھاؤ یا مسجد میں امامت کرو۔ میں پورے ہندوستان کے جلسوں میں کہتا ہوں اپنے علماء سے، ہاتھ جوڑ کر اب رسید لے کر چندے والا مت بنو، اب پیسے کما کر اس لائق بن جاؤ کہ اب چندے دو۔ کیا بات ہے، ہائے 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 ہائے، اس کا پیغام ہے۔ اب چندے دینے والے بنو۔ تحریک ہے، واہ۔ جب کوئی کہے مولانا مسجد بنوانا تو یہ نہ کہو کہ لاؤ رسید میں چندہ کا کے لا کے دیتا ہوں، بلکہ یہ کہو لے آؤ رسید، میں اپنے نام سے رسید کاٹ کر تمہارے حوالے چندے کروں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ خود کفیل پیغام ہے، خود کفیل بنو۔ تو اس قبر والے نے کہا میں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، میرے بیٹے کا ہوٹل ہے فلاں جگہ شہر میں، اور سن جب وہ صبح ہوٹل کھولتا ہے نا، مولانا ربانی صاحب کی بلا، صبح ہوٹل کھولتا ہے نا تو ہوٹل کھولنے کے بعد جب کاؤنٹر پہ بیٹھتا ہے تو ساتھ میں قرآن کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صبح سے لے کے رات تک تلاوت قرآن کرتا رہتا ہے، اور روزانہ ایک ختم پڑھتا ہے، کیونکہ حافظ ہے نا۔ ایک مکمل قرآن کا روزانہ میرے نام سے ایصال ثواب کرتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی ضیاء الدین صاحب قبلہ، زندہ باد، زندہ باد۔ ضرورت کیا ہے؟ اب میرا پیغام سنو، اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بھی بناؤ، اپنے بیٹے کو انجینئر بھی بناؤ، اپنے بیٹے کو پروفیسر بھی بناؤ، اپنے بیٹے کو پائلٹ بھی بناؤ، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے بیٹے کو دیندار بھی بناؤ۔ کیا بات ہے، ہمارے گھروں سے دین نکل گیا، شادیوں میں نہ پہلے دین نہ بعد میں دین، بس جب قاضی صاحب آئیں گے اسی وقت اسلام نظر آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، پھر اسلام غائب۔ مسلمان کی شادیوں میں وہ خرافات بدتمیزی، وہ بے حیائیاں، کہتے ہو مودی جی ہمیں پریشان کرتے، میں کہتا ہوں کسی کی ہمت نہیں کہ مسلمان کو پریشان کرے، اس لیے کہ مسلمان آیا نہیں ہے، بھیجا گیا ہے۔ جو بھیجا جاتا ہے اس کی حفاظت وہ کرتا ہے جو بھیجا ہے۔ ہمارا محافظ ہمارا رب، ہمارا کنیکشن گنبد خضرا سے۔ ہمیں ٹینشن کیا ہے، ہمیں پرابلم کیا ہے، لیکن دین لاؤ اپنے اندر۔ بے شک۔ اچھا یہ بچہ سب چائے بیچ رہا ہے کہ چائے بانٹ رہا ہے؟ اچھا چائے بانٹ رہا ہے، لیکن بڑا اچھا یہ لگ رہا ہے کہ خاموشی کے ساتھ بانٹ رہا ہے، نہیں تو کہیں کہیں چائے کے لیے نہ جانے کتنی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ ابھی مولانا ربانی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں چائے اس لیے پینا چاہتا تھا کہ میں پردھان منتری بن جاؤں۔ ارے بھائی پردھان منتری بننے کے لیے چائے پینا نہیں، چائے بیچنا پڑتا ہے۔ پھر تو ہندوستان بیچنے کا نمبر آ جاتا ہے۔ اچھا بہرحال چلیے، میں ان جملوں پہ یقین نہیں کرتا کیونکہ وقت بہت قیمتی ہے اور مجھے بہت باتیں کرنی ہے۔ میری ماں محنت سنیں، تقریر مجھے آپ پر ہی کرنی ہے آج، یہ تو چند جملے تمہید کے ہیں، مجھے اپنی عورتوں پر خطاب کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ذرا محبت سے بول دیں، دین لاؤ اپنے گھر میں، اپنے گھر میں دین لاؤ،
اور دینداری کے ساتھ ساتھ صرف دینداری نہیں تو بہت سارے اپنے آپ کو دیندار کہنے والے جہنم میں چلے گئے، بہت سارے نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے ختم، چلے پہ چلہ کرنے والے گئے، قرآن کی تلاوت کرنے والے گئے۔ دین کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو عاشق رسول بناؤ، زور سے اپنے بچوں کو عاشق رسول بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا بیٹا ڈاکٹر بھی ہوگا، عاشق رسول بھی ہوگا، انجینئر بھی ہوگا، عاشق رسول بھی ہوگا، پروفیسر بھی ہوگا، عاشق رسول بھی ہوگا، پائلٹ بھی ہوگا، عاشق رسول بھی ہوگا، مولانا بھی ہوگا، عاشق رسول بھی ہوگا، مفتی بھی ہوگا، عاشق رسول بھی ہوگا۔ دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے گا، نہ اس کا ایمان بکے گا، نہ اس کا عشق بکے گا، اس کا ایمان بھی سلامت رہے گا، اس کا عقیدہ بھی سلامت رہے گا۔ نہیں تو بہت سارے ڈاکٹر بھی گئے، بہت سارے ڈاکٹر گمراہ ہو گئے، بہت سارے انجینئر گمراہ ہو گئے، بہت سارے پروفیسر گمراہ ہو گئے، بہت سارے مولوی گمراہ ہو گئے، بہت سارے مفتی گمراہ ہو گئے، بہت سارے مفکر گمراہ ہو گئے، بہت سارے پیر گمراہ ہو گئے۔ لیکن عاشق ہوگا نا؟ اعلیٰ حضرت کو زمانہ اعلیٰ حضرت اس لیے نہیں کہتا کہ بہت بڑے عالم تھے، نہیں تو عالم تو بہت سارے تھے نا اس زمانے میں، بلکہ اعلیٰ حضرت اتنے اونچے مقام پہ فائز ہوئے اس کے رسالت کی بنیاد پر، اس لیے کہ نبی کا عشق ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان پہ پہنچاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اپنے بچوں کو کیا بنائیں؟ عاشق رسول بنائیں۔ آپ کہیں گے مولانا عاشق رسول بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ ہم بتاتے ہیں، بڑا آسان طریقہ ہے۔ عاشق رسول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ مصطفیٰ پر درود پڑھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زور سے لاسٹ ٹائم میں یہی پرابلم ہوتا ہے، لوگ آنا جانا ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں، ذہن منتشر ہوتا ہے، کرے تو کیا کرے انسان، سمجھ رہے ہیں نا؟ سب کو جانے کی فکر رہتی ہے۔ بس تھوڑی دیر آپ توجہ دے دیں، آ گیا ہوں تو سن لیں، پھر کبھی دیکھیں انشاءاللہ۔ کیا ہے عاشق رسول؟ کیا اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا للہ آقا پر درود پڑھو گے نا تو اللہ بہت اونچا مقام دے گا۔ باہر بند ہے۔ ہلو ہلو ہلو، ساؤنڈ میں تو آواز نہیں، ساؤنڈ میں ہے، ساؤنڈ میں باہر نہیں نا؟ سارا نقصان ہمارا ہے، اللہ، سارا نقصان ہمارا ہے۔ ہم کرے تو کیا کریں؟ سنیں بچوں کو بتائیں کہ بیٹا جب درود پڑھے گا نا مصطفیٰ پر، اللہ خوش ہوگا، رسول خوش ہوں گے، پڑھنے کی عادت ہو جائے گی، تمہارا سینہ مصطفیٰ کا مدینہ ہوگا، اور جس دن مدینہ ہو گیا اس دن اللہ تیرا اونچا مقام، تجھے اونچا مقام عطا فرمائے گا۔ بچوں کے اندر درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالو، اور جب عادت پڑے گی تو عاشق رسول بنے گا، زبان ہوگا، وہ زمین پر عشق نبی کا چرچا کرے گا، تم قبر میں چلے جاؤ گے، اللہ تجھے قبر میں اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب بات آ گئی عشق کی، درود پاک کی، تو ایک بات سن لیں میری ماں بہنوں، آپ غور سے سننا۔ درود شریف کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے دلائل الخیرات شریف، سننے بہت بڑا وظیفہ دے کے جاتا ہوں، آج لوگ بابا تابا کے چکر میں بہت پڑھتے ہیں، ہاں یہ لوٹا بابا، یہ سوٹا بابا، یہ تعویذ، وہ گنڈا، مسجد کے امام صاحب سے تعویذ نہیں لے گا، مولانا صاحب سے تعویذ نہیں لے گا، میں کہتا ہوں ان باباؤں کی تعویذوں سے زیادہ اثر تمہارے عالم کی تعویذ میں، تمہارے امام کی تعویذوں میں، ان سے لو۔
لیکن ہم تعویذوں سے بچنے کا طریقہ بتا رہے ہیں. کتاب ہے دلائل الخیرات شریف. سلسلہ چشتیہ کے بزرگ آج بھی اس کتاب کو وظیفہ کے طور پہ پڑھتے ہیں. اور سرکار تاج الشریعہ کا جس دن وصال ہوا نا، وقت مغرب عصر کے بعد اسجد میاں دلائل الخیرات شریف ہی پڑھ کے سنا رہے تھے تاج الشریعہ. کیا بات ہے، واہ. اور سنو، سرکار تاج الشریعہ دلائل الخیرات کے حافظ میں تھے. 800 درود پاک ہے اس کتاب میں. شروع بھی درود شریف سے ہے، ختم بھی درود شریف پر ہے. بزرگوں نے فرمایا کسی کی اگر دعائیں قبول نہیں ہوتی، کوئی بیمار ہے شفا یاب نہیں ہوتا، کوئی بے روزگار ہے برسر روزگار نہیں ہوتا، کوئی بے اولاد ہے وہ اس کو اولاد نہیں ہوتی، تو ایک ہفتے میں سوموار کے دن سے اس کتاب کو پڑھنا شروع کرنا ہے. سوموار کے دن ہی ختم کرنا ہے. اس میں پڑھنے کا طریقہ ہے: پہلا باب سوموار کے دن، دوسرا منگل کو، تیسرا بدھ کو، پھر جمعرات کو، پھر جمعہ کو، پھر سنیچر کو، اس کے بعد اتوار کا نمبر آتا ہے، اس کے بعد پھر سوموار کو ختم کرنا ہے. اور فاتحہ کا اہتمام کرنا، صاحب کتاب کے نام سے اصالہ ثواب کرنا، اور اس کتاب کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں مرد مومن جو بھی جائز دعا مانگے گا. بزرگوں نے فرمایا اگر پہاڑ کے برابر بھی مصیبت ہوگی، اللہ اس مصیبت کو اس کتاب کی برکت سے ڈال دیتا ہے. کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر اللہ توفیق دے تو وہ کتاب خرید لینا، اور زندگی میں کم سے کم ایک بار پڑھنا تاکہ قبر میں روشنی ہو. اس کتاب، اچھا آواز جا رہی ہے آپ تک؟ آواز جا رہی ہے؟ اس کتاب کو لکھنے والے کون ہیں؟ مصر کے بہت بڑے عالم حضرت شیخ محمد بن سلیمان الجزولی ہیں. بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے عالم جن کے علم کا چرچا مصر کی گلیوں میں، جن کی ولایت کا شہرہ مصر کی شاہراہوں پر، ہر شخص ان کے علم کا قائل، ان کی ولایت کا اعتراف کرنے والا. ان سے کسی نے پوچھا حضرت آپ نے ایسی کتاب لکھ دی جو درود شریف سے شروع تھی اور درود شریف پہ ختم، 800 درود شریف اس میں ہے، وجہ کیا ہے؟ لکھنے کی وجہ کیا؟ وجہ تعریف کیا؟ کوئی وجہ تو ہوگی. حضرت شیخ محمد بن سلیمان الجزولی فرماتے ہیں ہاں وجہ ہے. کہا بتا دیجئے کیا وجہ ہے؟ حضرت شیخ محمد بن سلیمان کہتے ہیں ایک دن میں مصر میں سفر کر رہا تھا. سفر کرتے کرتے نماز عصر کا وقت آیا. جب عصر کا وقت آیا نا تو وضو کرنے کے لیے پانی چاہیے تھا. میں پانی ڈھونڈنے لگا لیکن پانی نہ ملا. بہت تلاش کے بعد ایک کنویں کے پاس پر پہنچا. میں نے کنویں کے پاس جانے کے بعد یہ دیکھا کہ کنویں کا پانی بہت نیچا ہے. وہاں پہ غور کیا کہ رسی ڈول میں جائے تاکہ کنویں کا پانی نکالا جائے اور وضو کر کے نماز پڑھ دیا جائے. لیکن غور کرنے کے بعد پتا چلا نہ یہاں پر رسی ہے نہ یہاں پر ڈول ہے. کنویں کا پانی نکلے تو کیسے نکلے؟ بہت نیچا ہے. اسی سوچ میں پڑ گئے اب کروں تو کیا کروں؟ نماز کا وقت بھی جا رہا ہے، کنویں کا پانی بھی بہت نیچا ہے، رسی اور ڈول بھی نہیں. پانی نکالوں کیسے؟ وضو کروں کیسے؟ نماز پڑھوں کیسے؟ حضرت شیخ محمد بن سلیمان کہتے ہیں اسی کنویں سے سٹا ہوا ایک مسلمان کا گھر تھا اور اس مسلمان کے گھر کی چھت پر ایک 7 سال کی بچی کھیل رہی تھی. جب اس نے مجھے متفکر پایا، سوچ میں پایا، تو 7 سال کی بچی مجھے طرف متوجہ ہو کے کہتی ہے چچا کون ہے آپ؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کس لیے یہاں پہ کھڑے ہیں؟ کیا چاہیے آپ کو؟ دلی والوں غور کرنا. وہ 7 سال کی بچی کہتی ہے بتائیں کون ہے آپ؟ کس لیے یہاں پہ کھڑے ہیں؟ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ حضرت شیخ محمد بن سلیمان کا نام وہ جانتی تھی، چہرے سے نہیں پہچانتی تھی. وہ کہتے ہیں بیٹا وضو کے لیے پانی چاہیے. کہا کون ہے آپ؟ نام کیا ہے آپ کا؟ کہا میرا نام شیخ محمد بن سلیمان الجزولی ہے. اتنا سنا اس نے تو حیرت میں پڑ گئی. وہ کہتی ہے وہی شیخ محمد بن سلیمان جن کے علم کا چرچا پورے مصر میں ہے، جن کی ولایت کا شہرہ مصر کی گلیوں میں
وہی ہے آپ؟ کہا ہاں بیٹا میں وہی ہوں۔ کہا اب بتائیے کیا چاہیے؟ کہا بیٹا پانی چاہیے۔ پانی چاہیے تو پانی لے لیجئے، کنویں میں تو پانی ہے نا۔ کہا بیٹا کنویں کا پانی بہت نیچا ہے۔ کہا بہت نیچا ہے تو کیا ہو گیا، نکال لیجئے۔ کہا بیٹا نکالنے کے لیے رسی ڈول چاہیے، اور رسی ڈول مل نہیں رہا ہے، نکلے کیسے، وضو کیسے کروں؟ اب وہ 7 سال کی بیٹی کہتی ہے آج ہمارے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، ہمارے گھر میں بھی شہزادیاں ہیں۔ 7 سال کی بیٹی کی عمر کیا ہوتی ہے، اس کی عقل کیا ہوتی ہے، اس کی سوچ کیا ہوتی ہے، اس کی سمجھ کیا ہوتی ہے۔ اور ذرا اس 7 سال کی بیٹی کا مقام دیکھو۔ اس 7 سال کی شہزادی کہتی ہے چچا اتنے بڑے عالم آپ، اتنے بڑے اللہ کے ولی، جن کے علم کا چرچا ہر طرف ہے، جن کی ولایت کا شہرہ ہر طرف ہے، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، اور کنویں سے پانی بھی نکالنا نہیں آتا۔ زور سے بولے، زور سے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ مائک کی آواز کم ہوئی ہے، آپ کے اندر کا پیٹرول ڈیزل تو ختم نہیں ہوا؟ تو کم سے کم آپ تو ساتھ دیتے ہیں۔ وہ 7 سال کی بیٹی کہتی ہے اتنے بڑے عالم ہیں آپ، کنویں سے پانی بھی نکالنا نہیں آتا۔ حضرت شیخ کہتے ہیں بیٹا نکالتا تو پانی میں، لیکن رسی چاہیے، ڈول چاہیے، نیچا ہے پانی۔ حضرت شیخ سے وہ 7 سال کی بچی کیا کہتی ہے معلوم ہے؟ چچا رسی ڈول سے تو پانی سب نکال لے گا۔ کیا بات ہے علامہ جی، رسی ڈول سے پانی سب نکال سکتا ہے، اتنے بڑے عالم آپ کو بھی رسی ڈول چاہیے۔ اب تو سوچ میں پڑ گئے بیٹا مجھ سے تو پانی بغیر رسی ڈول کے نکلے گا نہیں۔ تو وہ 7 سال کی بچی کہتی ہے چچا میں بتاتی ہوں بغیر رسی ڈول کے پانی کنویں سے نکلتا کیسے ہے۔ کیا بات ہے، زور سے بولے، زور سے بولے۔ میں بتاتی ہوں بغیر رسی ڈول کے کنویں سے پانی نکلتا کیسے ہے۔ حضرت شیخ محمد بن سلمان کہتے ہیں قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میری نظر نے دیکھا وہ 7 سال کی بیٹی نیچے نہیں آئی، نیچے نہیں بلکہ چھت کے اوپر سے۔ چھت کے اوپر سے اس نے اپنا چہرہ کنویں کی طرف کیا، زور سے، اور کرنے کے بعد اس نے کنویں میں تھوک دیا۔ حضرت شیخ کہتے ہیں اب میں یہ تمیز نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کا تھوک پہلے پہنچا یا کنویں کا پانی اچھل کر اوپر کو آ گیا۔ اس کے تھوک میں اتنی برکت رکھی تھی کہ کنویں کا پانی چشمہ بن کر کنویں کے اوپر سے جاری ہو گیا۔ جاری ہو گیا، جاری اوپر سے پانی بہنے لگا۔ اب وہ 7 سال کی بچی کہتی ہے چچا دیکھیں کنویں سے پانی بغیر رسی ڈول کے ایسے نکلا کرتا ہے۔ کیا بات۔ اب تو حضرت محمد بن سلمان کہتے ہیں کہ میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا، وضو کرنا بھول گیا۔ میں ایک طرف اس 7 سال کی بچی کی عمر دیکھتا اور دوسری طرف اس کا کمال دیکھتا ہوں۔ اتنی چھوٹی عمر، اس کے تھوک میں اتنی برکت کہ کنویں کا پانی چشمہ بن کے اوپر سے جاری ہو جائے۔ کیا بات ہے، کرتی کیا ہے یہ؟ کرتی کیا ہے رحمان صاحب؟ کرتی کیا ہے یہ؟ وہ کہتی ہیں چچا جائیے وضو کر لیجئے۔ حضرت صاحب کہتے ہیں بیٹی وضو تو کروں گا میں، لیکن یہ تو بتا دے کہ اتنی چھوٹی عمر میں اللہ نے اتنا اونچا مقام تجھے کیسے عطا فرما دیا۔ اب وہ 7 سال کی بیٹی کہتی ہے چچا کتنے بڑے عالم ہیں آپ یہ بھی نہیں جانتے؟ یہ بھی نہیں جانتے؟ کہا بیٹی بتا دے میری ماں بہنوں اپنی بیٹیوں کو صحیح تعلیم دو، اپنی بیٹیوں کو صحیح تربیت دو۔ میں تو کہتا ہوں بیٹیاں ہیرا ہوتی ہیں، ہیرا اسے سنبھال کے رکھنا۔ کیا بات ہے، بہت اچھی۔ اگر کوئی ہیرا ایک طرف رکھے اور ہیرے کے بدلے ہماری شہزادی کو خریدنا چاہے، ہم ایک ہیرا نہیں ہزاروں ہیرے تو دے سکتے ہیں۔ اب
اپنی بیٹی نہیں دیں گے، اس لیے کہ ہم ہیرا سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں اپنی شہزادی۔ وہ کہتی ہے چچا اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں آپ یہ بھی نہیں جانتے؟ اب بیٹا بتا دے اتنا مقام تجھے اللہ نے کیسے دیا۔ اب وہ 7 سال کی جو بچی کہہ رہی، میری ماں بہنوں غور سے سننا، وہ 7 سال کی بچی کہتی ہے چچا میری چھوٹی عمر مت دیکھ، بلکہ میرا بڑا وظیفہ دیکھ۔ کیا بات ہے، ہائے ہائے ہائے، میرا بڑا وظیفہ دیکھ۔ کیا بات ہے۔ وہ کہتی ہے بڑا وظیفہ، تو حضرت شیخ کہتے ہیں کہ بیٹا بڑا وظیفہ کیا ہے ذرا یہ تو بتا۔ تو وہ کہتی ہے چچا جب میں نے ہوش سنبھالا تو میری ماں نے، میری ہر گھر میں ماں، کیا بات ہے، ہر گھر میں ماں، اور اس بیٹی کی بھی ایک ماں، وہ کہتی ہے میری ماں نے ہوش سنبھالتے ہی مجھے بتایا بیٹا کمال چاہیے تو گنبد خضرا سے اپنا رشتہ جوڑ۔ کیا بات ہے، مدینے والے سے رشتہ مضبوط کر۔ میں نے پوچھا امی کیسے؟ کہا نبی پر درود پڑھ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا مصطفیٰ پر سلام پڑھ۔ میری ماں نے میرے اندر درود کی عادت ڈال دی، سلام کا عادی بنا دیا۔ نتیجہ یہ نکلا میں ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر وقت اپنے آقا پہ درود بھیجتی ہوں، اپنے آقا پہ سلام بھیجتی ہوں۔ صبح بھی نبی پر درود، دوپہر میں بھی مصطفیٰ پر درود، شام کو بھی نبی پر درود، رات میں بھی مصطفیٰ پر درود۔ چلتی ہوں تو نبی پر درود پڑھتی ہوں، بیٹھتی ہوں تو مصطفیٰ پر درود پڑھتی ہوں، جاگتی ہوں تو مصطفیٰ پر درود، سوتی ہوں تو مصطفیٰ پر درود۔ جس کی برکت کا نتیجہ یہ کہ اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ میرے جھوک میں اتنی تاثیر کہ کوئے کا پانی اچھل کر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات بتائیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ گھبرا تو نہیں رہے؟ ٹینشن ونشن تو نہیں ہے؟ نبی کے عاشق کو ٹینشن لینا بھی نہیں چاہیے۔ ٹینشن وہ لے جس کے پاس کوئی شامیانہ نہیں۔ ہمارے پاس تو قادری شامیانہ، چشتی شامیانہ، سہروردی شامیانہ، اشرفی شامیانہ، رضوی شامیانہ، حبیبی شامیانہ۔ بے شک آپ کو تو نہیں ٹینشن؟ مولانا عطا الرحمان صاحب نے جب مجھے مجھ سے بات کی جلسے کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ تنہا ہوں دعا کرے۔ میں نے کہا جن کا جلسہ ہے ان پہ چھوڑ دیں۔ کیا بات، آج کہہ رہے تھے جو وقت قریب آ رہا تھا ٹینشن بڑھ رہا تھا، لیکن آج پورا ٹینشن ختم ہو گیا۔ صحیح بات ہیں؟ کیونکہ جو انسان اپنے پیر سے، سچے پیر سے سچی محبت کرتا ہے نا، اللہ اس کی ساری مراد پوری فرماتا ہے۔ بے شک۔ سرکار تاج الشریعہ سے ان کی محبت کا حال مت پوچھئے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہر وقت اپنے پیر کا ذکر کرتے ہیں۔ مجھ سے بات ہوئی تو کئی بار انہوں نے کہا بس سرکار کے نام کا جلسہ ہے۔ ذرا زور سے بولیں، زور سے۔ بس کہہ یہ رہا تھا کہ اس بچی نے کہا چچا میں درود شریف پڑھتی ہوں اس لیے اللہ اتنا اونچا مقام دیا مجھے۔ اب جائیں وضو کر لیں۔ اب وضو کرنے کے لیے چلے نا، بیچ راستے میں پہنچے تو پھر اس بچی نے آواز دیا حضرت شیخ حضرت ایک سوال کا جواب دیجیے۔ ایک سوال کا جواب آگے قریب کا، بیٹا بولو کیا سوال ہے؟ اب عمر دیکھیے 7 سال کی، اور سوال کس سے؟ اللہ کے بہت بڑے ولی سے، بہت بڑے عالم سے، بہت بڑے فقیہ سے، بہت بڑے محدث سے، بہت بڑے مفکر سے، بہت بڑے فقیہ سے سوال ہے۔ سوال سنیے، قربان جائیے۔ مولانا عطا الرحمان صاحب، وہ 7 سال کی بچی کہتی ہے چچا کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ کیا آپ ان کو جانتے ہیں جن پر درود پڑھنے سے اللہ اتنا اونچا مقام دیتا ہے؟ کیا آپ ان کو جانتے ہیں جن پر درود پڑھنے سے اللہ اتنا اونچا مقام دیتا ہے؟ حضرت شیخ کی آنکھیں بھیگ گئی۔ وہ کہتے ہیں بیٹا جانتا تو میں ضرور ہوں، لیکن لگتا ہے تم مجھ سے زیادہ انہیں پہچانتی ہے۔ تو بتا دے کون ہے وہ جن پر درود پڑھنے سے اللہ اتنا اونچا مقام دیتا ہے؟ تو حضرت شیخ سے وہ بچی 7 سال کی کہتی ہے چچا بتا دو کون ہے وہ؟
ہاں بیٹا بتا دے کون ہے وہ، بتا دو کون ہے وہ، ہاں بیٹا بتا دے کون ہے وہ، بتا دو چچا کون ہے وہ جن پر درود پڑھنے سے اللہ اتنا اونچا مقام دیتا ہے، ہاں بیٹا بتا دے کون ہے وہ۔ تو وہ 7 سال کی بیٹی کہتی ہے چچا سنے، وہ رحمت والے مصطفیٰ ہیں، وہ کریم نبی ہیں جو جنگلوں میں بھی چلے جاتے ہیں تو جنگل کے درندے بھی اپنی جھاڑیاں چھوڑ کر جن کے دامن رحمت سے لپٹ جایا کرتے ہیں، دامن کرم سے لپٹ جایا کرتے ہیں، وہ رحمت والے مصطفیٰ ہیں، وہ رحمت والے نبی ہیں، وہ مدینے والے آقا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ۔ حضرت شاہد کہتے ہیں میں نے اسی وقت وہیں پر کھڑے ہو کر یہ تہیہ کر لیا، ایسی کتاب لکھوں گا جو شروع بھی درود شریف سے ہو اور ختم بھی درود شریف پر ہو۔ اور کمال یہ ہے کہ اس کتاب میں وہ درود بھی ہے جو درود وہ بچی پڑھا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ بتائیں 7 سال کی بچی کے اندر جب یہ کمال ہے تو ماں باپ کے اندر کتنا کمال رہا ہوگا، ہے نا؟ میری ماں بہنوں، اپنی بیٹیوں کو سنبھالو، اپنی شہزادیوں کو سنبھالو۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا، پردے میں رہنے کے لیے کہا۔ ہم کہتے ہیں ہیرے کو دکھایا نہیں جاتا، چھپایا جاتا ہے، اور ہماری بیٹیاں ہمارے لیے ہیرا جن کی بیٹیاں پتھر ہو اور لوہا ہو وہ دکھاوے، ہیروں کی نمائش نہیں ہوتی، اسے چوروں سے ڈاکوؤں سے بچایا جاتا ہے۔ حضرات اپنی بیٹی کو صحیح تعلیم دیں، ناول کی کتابیں نہیں، گانے کی کتابیں نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کبھی آ کر کبھی سیرت عائشہ صدیقہ کی کتابیں لا کے دیجئے، سیدہ کی سیرت کی کتابیں لا کے دیجئے، اور کہیے کہ بیٹی پڑھ، یہ سیدہ کی سیرت کی کتاب ہے، تاکہ اسے معلوم ہو کہ سیدہ کا بچپنا کیسا گزرا، جوانی کیسے گزری، قبل شادی نبی کے گھر سیدہ کیسے رہی، اور بعد شادی علی کے گھر سیدہ کیسی رہی، حسنین کی تعلیم کیسے کی، حسنین کی تربیت کیسے کی سیدہ نے۔ دین لاؤ۔ حضرات یہ وقت ایسا ہے کہ سب نے دھوکہ دے دیا، مائک نے بھی دھوکہ دیا، سب نے دھوکہ دیا، ہم کر کیا سکتے ہیں؟ کاش میرا وقت کچھ اور الگ ہوتا تو پھر سمجھ میں آتا کہ کیا ہے، لیکن بہرحال چلیے کیا کر سکتے ہیں ہم۔ دیکھیے مدرسے جو ہوتے ہیں بہت قیمتی ہوتے ہیں۔